شیخ الحدیث ڈاکٹر نثار الحق صاحب کے بیانات سننے کے لیے ڈاکٹر نثار الحق آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، نماز کے بارے میں فرمایا اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر 5 وقت نماز فرض کی۔ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 وقت نماز فرض کی اور پھر فرمائے جو انہی نمازوں کی پابندی کرے اور اس کی قدر کرے تو اللہ عز و جل اس سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے ساتھ جنت کا وعدہ فرماتا ہے، اور جو انہی نمازوں کو ادا نہیں کرے گا اور اس کی بابت اللہ عز و جل کی مرضی ہے، جو نمازوں کو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا مرضی ہے، چاہے جنت میں بھیجے چاہے جہنم میں داخل کرے۔ نماز کی پابندی یہ جنت کی کنجی ہے، اور نماز نہ پڑھنے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حدیث ارشاد فرماتا ہے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے بہتے پانی کی سی ہے۔ 5 نمازوں کی مثال جیسے بہتے پانی کی سی ہے، جیسے کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک میٹھے پانی کی نہر بہہ رہی ہے اور تم دن میں 5 مرتبہ اس میں نہاؤ تو کیا تمہارے بدن پر کچھ میل کچیل رہے گی، گندگی باقی رہے گی بدن پر؟ جو 5 وقت غسل کرتا ہے اس میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، صحابہ کرام نے کہا ہرگز نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس کا جسم تو پاک صاف ستھرا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، 5 نمازیں گناہوں کو ایسی دھو لیتی ہے، گناہوں کو ایسی ختم کر لیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ نمازوں سے انسان کی صغیرہ گناہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کی جسم گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث اللہ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہے، نیکیوں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے، نماز میں بھی سب سے زیادہ محبوب عمل وہ سجدہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان بحالت سجدہ اللہ عز و جل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بحالت سجدہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور عبادت میں سب سے زیادہ عجز اور انکساری وہ سجدہ میں ہے۔ انسان اپنے جسم کا مبارک حصہ زمین پہ رکھے، زمین پہ رگڑے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نماز کی پابندی، نماز کو اہتمام کے ساتھ، نماز کی پوری ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، رکوع، قیام، سجدہ، قیدہ، قومہ، سب ارکان
اعتدال کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تو پھر یہی نماز اس نمازی کے لیے دعا کرے گا، یہی نماز اس نمازی کے لیے دعا کرے گا۔ اس لیے فرماتے سعید ابن جبیر سے مروی ہے کہ میں سجدہ سے محرومی کے علاوہ کسی محرومی پر نہیں روتا ہوں۔ جو انسان سجدہ کرنے سے محروم ہو گیا اس کو ساری زندگی رونا چاہیے۔ اللہ نے اس سے بہت بڑی عبادت چھین لیا، اللہ نے اسے بہت بڑی عبادت چھین لیا۔ اللہ کے ہاں جو بندہ جس عمل سے قریب ہوتا ہے وہ عمل اللہ نے اس سے چھین لیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، جسم کی قدر کرو۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے پھر یہ سارے حالات بدل جاتے ہیں۔ جوانی میں کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو اور اللہ کی عبادت شوق، جذبے، محبت کے ساتھ کرو، اس سے اللہ خوش ہو جاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ عز و جل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس وقت خوب اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ اس لیے نفل نماز میں جو آدمی میں سجدہ میں جائے تو سجدہ میں اللہ سے دعائیں بھی مانگو، اپنے لیے، ساری امت کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، افغانستان کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، جتنے ممالک میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اسی کے لیے دعائیں مانگو۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ پاک کسی نہ کسی مسلمان کی دعا قبول کرے گا، اور جب اللہ دعا قبول کرے گا تو میرے بھائی اور دوستو یہی کامیابی اور یہی نجات اور یہی سب کچھ ہے۔ جب اللہ کا کرم اور اللہ کی مہربانی جوش پہ آئے گی تو ہماری کامیابی ہوگی۔